جب سے وسیم رضوی کا مدعا سامنے آیا ہے پوری دنیا میں ہنگامہ ہے. سوشل میڈیا سے لے کر مینسٹری میڈیا ہر طرح پہ چرچائیں ہو رہی ہیں, لوگوں کی پرتکریائیں آ رہی ہیں. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ایک عالم ہیں, پیشے سے وکیل بھی ہیں. چونکہ قرآن کریم کی تفسیر کو انہوں نے پڑھا ہے, اس کا ایکسپلینیشن سمجھا ہے, تو اس سلسلے میں ان سے زیادہ بات کرنا مناسب ہوگا. یہ بات کرتے ہیں اسلم ندوی صاحب سے جو پیشے سے وکیل ہیں. اسلم صاحب, سب سے پہلا میرا سوال تو یہ ہے, سپریم کورٹ میں جو PIL فائل کی گئی ہے اس کا جو ڈاکومنٹیشن اگر دیکھیں تو اس میں جا بجا قرآن کریم کی آیتیں کوٹ کی گئی ہیں, حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے, بخاری کا اور مسلم کا حوالہ دیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وسیم رضوی کی تعلیمی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کی انگریزی اچھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ قرآن و حدیث کی باتوں کو وہ کوٹ کر سکے اور بھی ریلیونٹ پوائنٹ کو کوٹ کر سکے. گرچہ اس میں کچھ فیکچول ایررز ہیں, وہ اس کی بات بعد میں کریں گے, لیکن بہرحال اس میں قرآن و حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے اور ایک سیکوینس انداز میں بات کہی گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وسیم رضوی نے صرف اور صرف وسیم رضوی کا اس میں صرف ہاتھ ہے یا اس میں اور بھی دماغ کام کر رہے ہیں, اور اگر دماغ کام کر رہے ہیں تو کس طرح کے دماغ کام کر رہے ہوں گے؟ اب ظاہر ہے جہاں تک وسیم رضوی کے نام سے PIL فائل کر رہا ہے تو ظاہر ہے وسیم رضوی کا صرف دماغ نہیں ہے بلکہ اسلام مخالف طاقتیں کہہ لیں. یہ جو ہے ظاہر ان کی پوری لابی ہے جو صرف اور صرف ریسرچ کرتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں اور اسلام کی ایسے پوائنٹس نکال کر کے لائیں جن کو عوام سمجھتی نہیں ہے, جو تھوڑا کنفیوژن والے ہوں, جبکہ وہ کنفیوژن نہیں ہوتا ہے اس میں. اگر اس کو گہرائی سے سمجھا جائے تو حقیقت سب کھل کر کے سامنے آ جائے. یعنی اگر اس کا پورا بیک گراؤنڈ سمجھا جائے کہ کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی, کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, تو کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گا. چونکہ آپ خود قرآن کریم کے جانکار ہیں, آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ صرف پڑھا ہے بلکہ عربی کو بھی سمجھا ہے. چونکہ آپ عالم ہیں تو اس حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اگر پس منظر سمجھا جائے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کب نازل ہوئی, اس کے پیچھے کا کیا مقصد ہے. تو اگر یہ باتیں لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں تو کہیں نہ کہیں یہ کنفیوژن دور ہو سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں ظاہر ہے. اب سے مان لی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جا رہے ہیں, اب وہاں جنگ کے تعلق سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. جنگ احد میں جا رہے ہیں, جنگ کے تعلق سے آیتیں نازل ہو رہی ہیں. وہاں پر جو کفار تھے, مشرکین تھے, ان کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, وہ آیتیں ہیں. اس میں ہر ایک آیت کا اپنا پس منظر ہے, اپنا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا ایک موقع محل ہے. وہ اس پس منظر میں وہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اور آج کی تاریخ میں انہی آیتوں کو لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آیتیں ہنسا پھیلاتی ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے, اللہ کی نظر میں ایک انسان کی قیمت کیا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر کسی نے بھی ناحق ایک معصوم کو قتل کر دیا اور اس نے زمین میں فساد پھیلایا تو گویا کہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے, گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. اچھا اسلم صاحب, اسی سے جڑا سوال ہے کہ چونکہ جو PIL فائل کی گئی ہے وہ فساد اور ہنسا ہی سے ریلیٹڈ وہ PIL فائل کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے کہ وہ جو 26 ورسز ہیں, 26 آیتیں قرآن کریم میں ایسی ہیں جو ہنسا کو پرووک کرتی ہیں, ہنسا کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ جو 26 آیتیں ہیں واقعی میں ہنسا کو بڑھاوا دیتی ہیں یا کہیں نہ کہیں یہ صرف بہانہ ہے صرف؟ یہ جو کہا گیا ہے کہ آیتیں بڑھاوا دیتی ہیں, آپ غور کریں جو یہ ہاشم پورہ کا فساد ہوا, میرٹھ کا فساد ہوا, بھاگل پور کا فساد ہوا, گجرات کا فساد ہوا, ابھی ریسنٹلی دلہی میں فساد ہوا, مظفر نگر کا فساد ہوا. یہ جو فسادات ہوئے, جو فسادی تھے, کیا وہ ان 26 آیتوں کو پڑھ کر کے آئے تھے؟ آپ آسام کا نیلی کا لے لیجئے, وہاں فساد ہوا. یہ سادھوی پرگیا, دیانند پانڈے اور آپ کے کرنل پروہت, یہ جو آتنکوادی تھے, یہ نکل کر کے سامنے آئے. کیا انہوں نے 26 آیتوں کو پڑھا تھا؟ یہ خالصتانی کیا یہ ان 26 آیتوں کو پڑھ کر کے آئے؟ ماوادی جو ہتھیار لیے رہتے ہیں اور اکثر وہ ہماری فوج کو مار دیتے ہیں, کیا یہ 26 آیتوں کو پڑھ کر کے آئے ہیں؟ اور آپ غور کریں جو آپ کی بوسنیا میں اب میں انٹرنیشنل کی بات کرتا ہوں, میانمار میں لے لیجئے آپ, وہاں پر نہ جانے کتنے معصوموں کو مارا گیا, عورتوں کے ساتھ نہ جانے کس طرح فوج لگاتار اپنے لوگوں کو مار رہی ہے. تو کیا وہ 26 آیتوں کو پڑھ کر کے آتے ہیں؟ آپ میانمار کا واقعہ آپ کے سامنے ہے, بوسنیا کا معاملہ ہے, چیچینیا کا معاملہ ہے, اور روانڈا جنوسائیڈ جس میں پریسیڈنٹ کو مار دیا گیا تھا.
کیا ان لوگوں نے بھی 26 آیتیں پڑھی؟ راجیو گاندھی کو مارا، وہ جو پہلی بامبنگ سوسائٹ تھی، تو کیا وہ 26 آیتیں پڑھ کر کے آئی؟ ایکچولی معاملہ کیا ہے، دنیا میں اس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے، بہت طرح کے، جیسے الفا کا لے لیجئے، جی ایل ٹی ٹی کا لے لیجئے، پربھاکرن جو اس کے تھے، تو ظاہر بوڈو کا ہے، تو بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں آپ کے کہنے کے مطابق کہ جو واقعی میں انہوں نے 26 آیتیں نہیں پڑھی تھیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے آتنکوادی گھٹنائیں کی، لوگوں کو مارا، قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ہنسا کو پرووک کرنے والی 26 آیتیں جو کہی جا رہی ہیں، ان کا آپ کے کہنے کے مطابق اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان آیاتوں کو آئیے میں قرآن میں کیا فرماتا ہے، ان اللہ لا یحب المفسدین، ہنسک لوگوں کو، فساد پھیلانے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ اور کیا ہے، ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند ہی نہیں کرتا۔ قرآن کے تو احکامات یہ ہیں، اگر یہ آیتیں صرف ہنسک بناتی تو آج حافظ قرآن، بڑے بڑے عالم دین، اور میں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے، آپ نے بھی قرآن کو پڑھا ہے، تو امن و شانتی بھائی چارگی کی بات نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں ہنسک ہم بھی بنے ہوتے۔ جبکہ ہم تو کہتے ہیں کہ کسی معصوم کو مارو بھی مت، کسی کو تکلیف بھی مت دو۔ ہم کو تو قرآن یہ پڑھاتا ہے، ہم کو یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اسلام کا یہی، اسلام کا جو پیغام ہے، اس کا معنی ہے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، امن و شانتی نام ہے، یہی ہمارا اسلام ہے۔ اور جہاں تک کہ فساد کی بات، ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف ہندوستان کے اندر ایک کمیونٹی کے جذبات کو مجروح کرنا، یہ موجودہ حکومت اور ایسے لوگ، وسیم جیسے لوگ ان کے پالے ہوئے لوگ ہیں۔ جہاں تک وسیم رضوی کا تعلق ہے، یہ کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بہت سی زمینیں وقف بورڈ کی تھی، ان کو بیچ دیا، ان میں گھوٹالہ کیا انہوں نے، باقاعدہ سی بی آئی کی جانچ ہوئی، سچائی پائی گئی، ایف آئی آر لانچ ہوئی ان کے خلاف، اور بہت سے مقدمات ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ جیل جانے سے کون نہیں ڈرتا ہے، اب دوبارہ وہ چیئرمین بھی بننا چاہتے ہوں گے، تو اس طریقے سے وہ حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آر ایس ایس یا اس کے جو پس پردے لوگ ہیں وہ خوش ہوں، اور وسیم رضوی بھی بچے رہیں اور ان کا بھی کام ہوتا رہے۔ اچھا، لیکن آپ نے کہا کہ آر ایس ایس اور جس طرح سے لوگ خوش ہوں، لیکن ابھی حال ہی میں میں نے سید ظفر الاسلام کا اسٹیٹمنٹ سنا، جو وہ بتا رہے تھے، اور ظفر الاسلام صاحب جو بی جے پی کے سانسد بھی ہیں، پروکتا بھی ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وسیم رضوی نے جو بیان دیا ہے وہ گھناؤنا بیان ہے، وہ کسی طریقے سے ٹالریبل نہیں ہے، اس کو کسی صورت میں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم کی آیتیں جو کہ تو رہیں گی، اس میں کسی طرح کی کوئی چینجنگ ممکن نہیں ہے، اور وسیم رضوی کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آر ایس ایس، اور آپ نے اشارتاً بی جے پی کا بھی نام لیا، تو کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کہیں نہ کہیں وسیم رضوی کو پشت پناہی کر رہی ہیں، دوسری طرف بی جے پی کے ہی پروکتا سید ظفر الاسلام وہ کچھ دوسری طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کیسے دونوں ممکن ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ظفر الاسلام صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، وہ بی جے پی کے ممبر آف پارلیمنٹ ہونے سے پہلے وہ ایک مسلمان ہیں، ان کا بھی ضمیر بیدار ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں قرآن کیا ہے، اور قرآن کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن کس طرح کی تعلیم دیتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ وسیم رضوی کے تعلق سے جو سماج میں ایک ریئیکشن پایا جا رہا ہے، اور یہ کسی نے کہہ دیا کہ 11 لاکھ قتل کرنے والے کو 11 لاکھ کا انعام دیا جائے گا، یا اس جیسے جو ریئیکشنس، جذباتی ریئیکشنس ہو رہے ہیں، آپ ان ریئیکشن دینے والے لوگوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا ایسا ریئیکشن کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، قرآن کا جہاں مسئلہ آتا ہے تو ہر انسان کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اور میں مانتا ہوں، لیکن اسلام بھی کچھ حدود بتاتا ہے، کچھ اس نے باؤنڈیشن رکھے ہیں۔ اب ان حدود میں رہ کر کے ہمارا پروٹیسٹ تو جائز ہے، لیکن اس طرح کے ہنسک بیانات دینا کہ 11 لاکھ روپے ہم دیں گے اور وسیم رضوی کا کوئی سر لے کر کے آئے، یہ اسلام کی تعلیم کے مخالف ہے۔ اور میرا جہاں تک تعلق ہے، ابھی ہمیں تھوڑا ویٹ اینڈ واچ کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کیا اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اسلم صاحب، میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس مسئلے کو انٹرٹین کرے گا؟ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ میں یہ اس طرح کی جو پی آئی ایل گئی ہے، تو سپریم کورٹ بھی جانتا ہے اچھے سے کہ کبھی بھی کسی بھی طرح کی مذہبی کتابوں سے کوئی چیز ہم ریموو نہیں کر سکتے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مسلمان صرف ہندوستان میں نہیں رہتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں کا جو قرآن ہوگا وہ الگ ہوگا اور دیگر کنٹریز کا قرآن ہوگا الگ ہوگا۔ دنیا میں ایک لارجسٹ آبادی مسلمز کی ہے، سیکنڈ لارجسٹ جو کہا جائے وہ مسلم ہیں۔
اب ظاہر ہے سپریم کورٹ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کو انٹرٹین کرے گا اور پہلے ہی دیکھ کر کے ہی خارج کر دے گا، کیونکہ سپریم کورٹ بھی جان رہا ہے کہ جو شخص لایا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا موٹو کیا ہے۔ ایک مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے باوجود اس طرح کی کنٹروورشل پی آئی ایل اس نے فائل کیوں کی ہے؟ اچھا، وسیم رضوی نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کو انٹرٹین نہیں کرتا ہے اور یا پھر وہ مقدمہ ہار جاتے ہیں تو سوسائڈ کر لیں گے، اس طرح کی انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں کہی ہوں گی انہوں نے؟ اچھی بات ہے، سوسائڈ کر لیں، کم سے کم ایک جو گندگی ہے جو سماج کے اندر انہوں نے پھیلا رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو یہ وقت پر اس طرح کے بیانات دیتے رہتے ہیں تو کم سے کم ہماری قوم اور ملت کی جو انرجی ہے اس طرح کے معاملات میں صرف ہو رہی ہے اور تعمیری معاملات میں صرف ہونے لگے گی۔ شکریہ اسلم صاحب، کئی طرح کی باتیں انہوں نے کہیں۔ ایک بات تو بہت اہم کہی کہ جو 26 آیتوں کے حوالے سے بار بار بات کہی جاتی ہے کہ ان 26 آیتوں کو پڑھ کر کے لوگ ہنسک ہوتے ہیں، تو انہوں نے اسلم صاحب نے کئی سارے گھٹنائیں انہوں نے گنائیں، اور واقعی میں جن گھٹناؤں کا انہوں نے ذکر کیا ہے ان گھٹناؤں سے تو ایسا لگتا ہے کہ 26 آیتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے وہ سب گھٹنائیں انجام دی ہیں ان کا 26 آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ کیا انہوں نے 26 آیتیں پڑھ کر کے گھٹنائیں انجام دی ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ بالکل نہیں، کوئی بھی کہے گا کہ نہ وہ مسلمان تھے اور نہ ہی انہوں نے قرآن کی وہ 26 آیتیں پڑھی ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہنسا کا ان 26 آیتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہر آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا۔ دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ وسیم رضوی کا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پیچھے صرف وسیم رضوی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک لابی کام کر رہی ہے، بہت سارے دماغ کام کر رہے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آخر کس طرح کے دماغ اس کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ راز کھلتا چلا جائے گا۔ گلوبل باؤنڈری کے لیے میں سلیم آزاد۔